मस्जिदें जितनी थी वो बिल्कुल पैक भरी हुई थी, हिंदू सिखों से, बच्चों से, औरतों से, यार भरी हुई थी। दरवाजे तक, एंट्रेंस डोर तक खड़े थे, क्योंकि इतने थे कि वो आगे अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, खड़े थे। तो मैं भी सामने खड़ा हो गया, और भी खड़े जो लोग थे जवान, उनके पास खंजर खुंजर पिस्तौल वगैरह थे, लेकिन कोई किसी को मार नहीं रहा था। तहसील हेडक्वार्टर है चिश्तियाँ। तो मेरे वाले साहब वहाँ पोस्टेड थे, रेलवे में थे, तो मैं वहीं पढ़ता था 3री क्लास में। तो उसके बाद यानी इसी दौरान में उनकी ट्रांसफ़र बहावल नगर हो गई, जहाँ के इंडिया से जो स्पेशल आती थी रुकती थी और ख़ाली होकर फिर वापस जाती थी। तो इसलिए मुझे मौका मिलता था, मैं उनको देखता था। गाड़ियाँ आती थी स्पेशल, जिसमें मुहाजिरीन आते थे इंडिया से, और वहाँ खाली हो जाती थी गाड़ी, सफाई हो के, और हिंदू जो सिख जिन्होंने वापस इंडिया में जाना था वो उसमें बैठ जाते थे और गाड़ी वापस चली जाती थी 2 दिन के बाद। तो इस तरह ये हो रहा था। तो इसी दौरान ये 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़या हुआ, 2 दफ़ा कि स्पेशल आई है और उसमें कोई बंदा नहीं उतरा। हमने देखा कि गाड़ी के जो खिड़कियाँ हैं उसमें कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। हम समझे शायद खाली है गाड़ी, लेकिन कुछ देर बाद कुछ लोगों ने कहा कि भी देखो, चलो अंदर देखें क्या है, क्यों नहीं बंदा कोई नहीं उतरा। तो अंदर जब गए हम, देखे लोगों ने, तो वहाँ पर औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े, उनकी लाशें थी। कुछ मर चुके थे, कुछ हिल रहे थे, इसलिए कोई बैठा नहीं था जो हमें गाड़ी में दिखाई दिया था। सब फर्श के पर थे, खून था फर्श पर। बहरहाल वो देख के बहुत मुश्किल था वो सीन, अभी तक नहीं भूला। मैं वापस आ गया घर। तो ये जब गाड़ी का ये वाक़या, गाड़ी आई तो उसके कुछ 2-3 घंटे बाद शहर में फसाद शुरू हो गया, बहावल नगर शहर में। मुसलमानों ने रिटेलिएशन में, वही जो स्पेशल में उनके लोग शहीद हुए हैं मुसलमान, उन्होंने वहाँ हिंदू सिखों को मारना शुरू कर दिया। वहाँ चीखों पुकार खूब हुई, धुआं निकल रहा है, गोलियाँ चल रही हैं। तो 2-3 घंटे आप समझे ये काम होता रहा। तो उसके बाद फिर इंडियन नहीं, वो जो स्टेट है बहावलपुर स्टेट, उसकी आर्मी आ गई। उन्होंने बिगल वगैरह बजाने शुरू कर दिए, कर्फ्यू लगा दिया 24 घंटे के लिए। तो सब लोग फिर छोड़ के, कत्ल वगैरह छोड़ के अपने घरों में चले गए, क्योंकि जो बाहर रहेगा उसको फिर गोली मार देंगे वो कर्फ्यू में। तो वापस आ गए लोग। अगले दिन जब 24 घंटे हुए तो फिर बिगल बजा शहर में कि भी कर्फ्यू लिफ्ट हो गया फॉर 3 और 4 आवर्स, 3-4 घंटे, ताकि लोग बाहर आएँ, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो ले सके दुकानों से। मैं भी इस तरह गली में शहर में चला गया। हमारा घर शहर के करीब ही था, स्टेशन के पास। तो वहाँ जो ख़ास बात वो देखी वो यही थी कि मस्जिदें जितनी थी वो बिल्कुल पैक भरी हुई थी, हिंदू सिखों से, बच्चों से, औरतों से, यार भरी हुई थी। दरवाजे तक, एंट्रेंस डोर तक खड़े थे, क्योंकि इतने थे कि वो आगे अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, खड़े थे। तो मैं भी सामने खड़ा हो गया, और भी खड़े जो लोग थे जवान, उनके पास खंजर खुंजर पिस्तौल वगैरह थे, लेकिन कोई किसी को मार नहीं रहा था। अब सामने 1 मीटर के ऊपर, सिर्फ 1 मीटर दूर हिंदू खड़ा है या सिख खड़ा है, लेकिन 1 मीटर दूर मुसलमान जिसके पास पिस्टल है साइंस, उसको मार नहीं रहा। ये सबसे बड़ी अजीब बात थी। तो मैंने भी कहा एक बंदे को, मैंने कहा मारो तुम। कहता ना, मैं क्यों? कहे अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में खड़े हैं, यहाँ नहीं मार सकते।
کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ان کو، مسجد اسی طرح بھری رہی، کھڑے رہے لوگ اور ان کو مسلمان گالیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں نکلو باہر تمہیں مارے ہم۔ وہ کہتے ہیں کیوں کریں، ہم نہیں نکلیں گے۔ تو اگلے دن انڈین آرمی آ گئی، شور پڑ گیا کہ جی وہ ان کو لینے آئی ہے، ہندو سکھوں کو۔ تو انہوں نے وہاں جو مسجد جہاں مسجد تھی وہاں سے لے کے اسٹیشن تک وہ کھڑے ہو گئے فوجی ان کے، اور ان کو اسکارٹ کیا۔ یہ ہندو سکھ نکلے اور اسپیشل ٹرین میں بیٹھ گئے۔ جب بھر گئی تو پھر وہ واپس چلے گئے اپنی گاڑی میں، وہ بھی بیٹھ کے انہیں کے ساتھ، اور وہ گاڑی پھر انڈیا کو چلی گئی۔ اس دن ایسے ہوا کہ وہی گاڑی جس میں یہ قتل و غارت ہوئی تھی وہی واپس جا رہی تھی۔ اب مسلمانوں نے کچھ مارے بھی ہیں لوگ وہاں پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو باقی جو ہے بھاگ کے مسجدوں میں چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہندو سکھ بھی بھاگ کے مسجدوں میں گئے، تو پھر وہ جناب گاڑی میں بیٹھ کے واپس گئے۔ تو اس کے کوئی ایک آدھ گھنٹے کے بعد خبر یہ آئی، وہاں پر مشہور ہو گئی کہ جی یہ اسپیشل ٹرین جو انڈیا کو جا رہی تھی بارڈر سے پہلے ہی مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے وہ بدلہ لیا جو کہ اس ٹرین سے تھا۔ یہ نہیں پتا، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنے مارے انہوں نے، کتنے نہیں مارے۔ بہرحال یہ اتنا ضرور سنا کہ وہاں انہوں نے اس ٹرین کو روکا، وہ روکتے تھے اور درخت کو بڑے بڑے ٹہنے آگے کاٹ کے پھینک دیتے تھے، تو گاڑی کھڑی کر جاتی تھی۔ یہ زیادہ جو مائیگریشن ہوئی ہے یہ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب میں ہوئی ہے، باقی نہیں ہوئی، بہت تھوڑی ہوئی ہے۔ سندھ میں آپ دیکھیں ابھی بھی ہندو ہیں، ایون کے میں بھی ہندو ہیں، سکھ ہیں، لیکن یہاں پنجاب میں نہیں ہیں۔ تو پنجاب سے لوگ گئے تھے ادھر، اور ادھر سے بھی پنجاب سے ادھر آئے ہیں، اور ان لوگوں کے رشتہ دار ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ وہ جب میرے والد صاحب وہیں تھے اور میں بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا وہاں، تو ہماری فیملی جلندھر میں تھی، جلندھر کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں تھی۔ تو وہ اسپیشل ٹرینیں آتی تھی وہ بھی انہی میں سے آئے تھے، اور وہ پورے میرے خیال کوئی 15-20 تھے آدمی، عورتیں بچے ملا کے 15-20، وہ سب ہمارے ساتھ گھر میں ٹھہرے تھے۔ میرے والد صاحب نے ان کو ویلکم کیا، ان کو کھلایا پلاتے رہے، کئی مہینے تک وہ رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پھر جیسے ان کو یہ ہوا تھا نا کہ جو لوگ وہاں تھے وہ اپنے ساتھ کچھ اپنے جو گھروں کے کاغذات لے کر آئے، مالکانہ وغیرہ، تو پھر ہندوؤں کے جو گھر تھے ان کو الاٹ ہوئے سکھوں کے۔ یہ ہوا تھا، یہاں ایک بہت بڑا محکمہ بنا تھا اسی چیز کے لیے، سیٹلمنٹ، ایک سیٹلمنٹ کمشنر ہوتا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو وہ وہاں لوگ کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وہاں اس شہر کے ہیں، اور یہ ہمارے کاغذات ہیں، ہماری یہ جائیداد ہے، اتنی زمین تھی، اتنا مکان تھے، تو ہمیں بھی دیے جائیں۔ تو جو ہندو سکھ چھوڑ کے گئے تھے وہ ان کو ملتے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، پاکستان بننے کی جو موومنٹ تھی، قائد اعظم بہت اچھی طرح لیڈ کر رہے تھے، بڑا جذبہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جلوس وغیرہ بڑے نکلتے تھے، کیونکہ میں چھوٹا تھا، میں بھی جلوسوں میں جاتا تھا، ملتا تھا، ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، چلتا پھر تو نعرے شارے لگتے تھے، میں بھی لگاتا تھا، پر لوگوں میں جذبہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسلمانوں کے اندر جو میں سمجھتا ہوں، وہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ ہندو سکھوں کو 47 میں کسی نے نہیں مارا، اگر وہ مسجد میں ہے، لیکن اس کے بعد 70s میں جب میں ادھر تھا تو میں نے خود دیکھا کہ بندہ آیا، اس مسجد میں اس کو گولی ماری آ کے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا دکھ ہے، اس میں بہت دکھ ہے کہ بھئی مسلمانی اچھی ہونی چاہیے تھی، مسلمان ملک میں اچھی کی بجائے ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے۔
میرا دوست ایک تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح, وہ قافلے میں آیا تھا, ٹرین میں نہیں آیا تھا, کچھ قافلے بھی آتے تھے, یہ بیل گاڑیاں نہیں ہوتی ان میں بیٹھے ہوتے تھے, وہ ہزار بیل گاڑی آ رہی ہے, اس میں سوار ہیں لوگ, اور راستے میں بچ گیا نہیں تو 2-3 حملے ہوئے تو صاف ہو گیا, ختم ہو گیا. ایک نہیں مطلب ایک جگہ بچ گیا, کچھ شہید ہو گئے, باقی جو بچ گئے انہوں نے چلے آگے پھر حملہ ہو گیا. اس طرح بھی ہوا ہے. تو وہ میری عمر کا ہی تھا, 8-9 سال کا. تو وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ, باقی خاندان کے ساتھ بھی اسی طرح بیل گاڑی میں سوار تھے. جب حملہ ہوا تو اس کا باپ شہید ہو گیا. وہ جوان تھا باپ اس کا, ماں بھی جوان تھی. ان کا صرف یہ ایک بیٹا تھا جو بچ گیا, باقی لوگوں کے ساتھ واپس وہ پھر اس کے ماموں نے اس کو پھر پالا, اس کی ماں بھی اس کو بھی رکھا اپنے ساتھ. وہ بیچارہ بڑا دکھ تھا اس کو اس کی باتوں میں کہ 9 سال کا بچہ, وہ بھولا بھی نہیں, اس نے سب کچھ دیکھا بھی, اس کے سامنے اس کے باپ کو شہید کیا گیا. تو اتنے لوگوں نے قربانیاں دی, لیکن یہ دکھ ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.